نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشرہ مبشرہ میں سے 6 نامور شخصیات کو نامزد کر کے انہی میں سے خلیفہ کے انتخاب کا حکم دیا۔ یہ 6 اصحاب حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت سعید بن زید رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں سریر آرائے خلافت ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں 22 لاکھ مربع میل کے ایسے خطے پر حکمرانی کرنی پڑی جس میں بیشتر ممالک فتح ہو چکے تھے، لیکن یہاں مسلمان مستحکم نہیں ہوئے تھے۔ خطرہ تھا کہ یہ ریاستیں دوبارہ کفر کی آغوش میں چلی جائیں گی، لیکن خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر اسلامی سلطنت قائم کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 6 سال فتوحات اور کامرانیوں کے ایسے عنوان سے عبارت ہیں جن پر اسلام کی پوری تاریخ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثالث نے فوجوں اور عسکری قوتوں کو جدید بنیادوں پر استوار کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام نے اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کر کے بحر اوقیانوس میں اسلام کا عظیم لشکر اتار دیا تھا۔ اس طرح پاپائے روم پر سکتہ طاری کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے فرانس اور یورپ کے کئی ملکوں میں اسلام پہنچا دیا تھا۔ ہندوستان اور افریقی ممالک میں محمدی سورج کی کرنیں بھی آپ ہی کے دور میں پہنچی تھیں۔ اسلامی فوجوں نے عثمانی دور ہی میں سندھ، مکران، تبرستان اور متعدد ایشیائی ممالک فتح کیے تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں آپ کی پے در پے کامیابیوں نے یہود و مجوس، شرک و سلیس کے خوگروں کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ وہ کسی طرح بھی عہد عثمانی کی وسعت اور ہمہ گیری کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سامنے آ کر جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے منافقوں کا ایک ایسا لشکر تیار کیا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری اور خیانت کا الزام لگانے لگا۔ منافقت اور دجل و فریب کے بہی خواہوں نے مصر سے ایک سازش کا آغاز کیا۔ 750 بلوائی ایک خط کا بہانہ بنا کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ بغاوت کا ایسا وقت طے کیا گیا جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، صرف چند افراد یہاں موجود تھے۔ ایسے وقت میں امیر المومنین کو خلافت سے دستبردار کروا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جائیں، منمانی کارروائی کے ذریعے اسلام کے قصر خلافت کو مسمار کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو آگ اور خون میں مبتلا کر کے اسلام کی مرکزیت کو پارا پارا کر دیا جائے، فتوحات اور کامیابیوں کے راستوں میں فوری طور پر سد سکندری کھڑی کر دی جائے، یہ ان کا منصوبہ تھا۔ 35 ہجری ذی قعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ ان دنوں میں آپ مسجد بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس دوران بہت سارے جانثاروں نے آپ سے اجازت طلب کی۔ تاریخ دمشق میں ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے آپ سے اجازت مانگنے آئے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لٹکائے حاضر ہوئے اور لڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا اپنی تلواریں پھینک دو، میں تمہارے ہاتھوں کسی کا خون ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ مسند احمد اور تاریخ دمشق میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ عوام کے امام ہیں،
آپ مشکل حالات میں ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار فرما لیں۔ نمبر 1 بات، آپ باہر نکلیں، مقابلہ کریں، آپ حق پر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ دوسری بات، آپ کے لیے پیچھے سے دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ یہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، وہاں کوئی شخص بھی آپ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ تیسری بات، آپ ملک شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کے جواب میں فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر امت کو خون ریزی میں جھونک دوں، اور مکہ مکرمہ بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جو قریشی حرم مکہ میں خون بہائے یا خون بہانے کا سبب بنے، اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب ہوگا۔ جہاں تک شام جانے کا تعلق ہے تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں دارالہجرت اور حضور کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور باغیوں سے آپ نے چند باتیں کی۔ فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نے نہ کبھی چوری کی، نہ میں نے کبھی زنا کیا، نہ کبھی اسلام سے میں مرتد ہوا، نہ کسی کو میں نے قتل کیا، پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی کسی کو قتل کرنے کے جو بھی جواز ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک جواز بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس پر میں نے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی تھی، اور آج تم مجھے اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہو۔ اور تم جانتے ہو کہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے لیے پانی کی تنگی تھی اور ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس پر میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج تم مجھے اسی کنویں کا پانی پینے کی اجازت نہیں دیتے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لباس یعنی خلافت کا لباس پہنائیں گے، کچھ لوگ اس کو اتروانا چاہیں گے لیکن تم نے اس کو نہیں اتارنا یہاں تک کہ تم ہم سے آ ملو، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے کہنے پر وہ لباس کبھی نہیں اتاروں گا۔ میں اللہ کے نبی سے کیے ہوئے اس عہد پر آج بھی قائم ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہید ہونے کی بشارت بھی دی تھی، اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا پورا یقین ہے، اس لیے میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ شہادت سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا، جس کا تذکرہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ سے بھی کیا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا کہ رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں محصور کر دیا گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں ان لوگوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول لٹکایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر وہ پانی پیا، اس کی ٹھنڈک اب بھی اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو دشمنوں پر تجھے فتح نصیب ہو، اور اگر تو چاہے تو ہمارے ساتھ اپنا روزہ افطار کر لے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ افطار کرنا پسند کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
طبقات ابن سعد اور مستدرک علی الصحیحین میں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مجھ سے فرمایا، میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے، وہ سب کہہ رہے تھے کہ آج شام تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا اور 18 ذی الحجہ کو 40 روز سے بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ، خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت تو نوش کر لیا، لیکن مدینۃ الرسول میں خون بہانا گوارا نہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت تھے، لیکن آپ کی زبان پر یہ دعا جاری تھی کہ اے اللہ امت محمدیہ کو باہمی اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی اطلاع جب مدینہ طیبہ کے اندر پھیلی، جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ظالم باغی اس حد تک جا سکتے ہیں۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ چند باہمت نوجوان آئے اور انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ کو شہادت والے خون آلود کپڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔